السلام علیکم مسٹر سوچو سمجھو کی ہسٹوریکل سیریز میں خوش آمدید دوستو. آج جو ہم فلسطین کا ایشو دیکھ رہے ہیں یہ ساری دنیا اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ایک دردناک سانحہ بنا ہوا ہے. ہم سب کو اپنی سطح پر فلسطینیوں کے حق میں کام کرنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. لیکن جو چیز اس متن میں سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آخر اس مسئلے کا پس منظر کیا ہے. یہ مسئلہ کب اور کیسے وجود میں آیا؟ اس میں برٹش امپائر کا کیا ہاتھ تھا؟ آخر عربوں کی زمین پر یہودی کیسے آباد ہوئے؟ آئیں آج مسٹر سوچو سمجھو کی اس ہسٹوریکل سیریز کے اس پارٹ میں ہم ان سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی جنگ عظیم ورلڈ وار 1 میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا اور اسے شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا. اس جنگ میں عرب کے لوگوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر کے انگریزوں کا ساتھ دیا اور انگریزوں نے بھی انہیں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد اپنی ریاست قائم کرنے کے خواب دکھائے. اس کے ساتھ ہی 1917 میں برطانیہ نے بلفور ڈیکلریشن کے تحت یہودیوں کے لیے بھی ایک الگ وطن بنانے کی حمایت کر دی. 9 دسمبر 1970 میں یروشلم میں انگریزوں کی قیادت میں عرب فوج نے عثمانی فوج کو شکست دے دی. سپتمبر 1980 تک عثمانی فوج کو فلسطین میں مکمل شکست ہو چکی تھی. اس شکست کے ساتھ ہی فلسطین میں پہلے سے ہی یہودیوں کی آمد مزید زور اختیار کر گئی تھی. 1912 میں لیگ آف نیشن نے برطانیہ کو فلسطین پر رول کرنے کے لیے ایک مینڈیٹ دیا جو کہ 1947 تک قائم رہا. جرمنی میں ہٹلر کی آمد میں آنے کے بعد اس ہجرت میں بہت زیادہ حد تک اضافہ ہوا. نومبر 1933 میں برطانوی پولیس کے ہاتھوں شیخ عزت الدین الاقصی کی موت کے بعد عربوں نے بغاوت شروع کر دی اور یہ وقفے سے زور پکڑتی رہی. آخر 1939 میں اس کا جواب برطانوی حکومت نے بھرپور طریقے سے دیا. 120 سے زیادہ عربوں کو موت کی سزا دے دی گئی اور 400 کے قریب عربوں کو پھانسی دے دی گئی. قصہ مختصر یہ کہ انگریزوں نے اس خطے میں اپنی طاقت بڑھا کر عربوں کی اس بغاوت کو کچل دیا. اس وقت عربوں کے حال ہندوستان میں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے حال جیسا ہو چکا تھا. یہودیوں کی اس مسلسل آمد سے عربوں کے لوگوں اور یہودیوں کے درمیان فسادات میں اضافہ ہوتا گیا. آخر برطانیہ نے 1947 میں مینڈیٹ کو جلد ختم کرنے کا اعلان کر دیا. UN یعنی یونائٹڈ نیشن کے جنرل اسمبلی نے عرب کے اس خطے کو یہودیوں اور عربوں میں بانٹنے کے حق میں ووٹ دے دیا. 1948 میں برطانیہ نے اپنے مینڈیٹ کو ختم کرنے کے اعلان کے ساتھ ہی اسرائیل کو بھی قبول کر لیا. اسرائیل کے خاتمے کے اگلے ہی دن آس پاس کے عرب ممالک نے اسرائیل پر حملہ کر دیا. لیکن اس جنگ میں عربوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. اسرائیل فلسطین کے ایک بڑے حصے پر قابض ہو گیا. اس جنگ میں فلسطین سے تقریباً 80% یعنی 80% فلسطینیوں یا تو فرار ہو گئے یا پھر انہیں ان کے علاقوں سے نکال دیا گیا. دوستو یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز بتاتے چلیں کہ اسرائیل اور فلسطین جب آزاد ہوا، جب یہ دونوں آزاد خود مختار ریاستیں بنی، تب اسکرین پر جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے گرین کلر کا فلسطین کا رقبہ ٹوٹل اتنا تھا. یہ جو گرین کلر میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے. اس کے بعد جب اسرائیل اور عربوں کی جنگیں سٹارٹ ہوئیں تو اس کے نتیجے میں اسرائیل ان علاقوں پر قبضہ کر لیا اور عرب کو شکست ہوئی، جس کی وجہ سے فلسطین کا رقبہ آج کم ہے. فلسطینی آج بھی اسے نکبہ یعنی بڑی تباہی کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس جنگ کے بعد ویسٹ بینک پر جردن جبکہ غزہ کی پٹی پر مصر کا قبضہ ہو گیا. اس کے بعد بھی عربوں نے مل کر
کئی دفعہ مل کر اسرائیل پر حملہ کیا، لیکن ہر بار عربوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ عربوں اور اسرائیلیوں کے درمیان کشیدگی وقت کے ساتھ ساتھ چلتی گئی۔ فلسطین میں یاسر عرفات کی PLO جماعت نے جب زور پکڑا تو اسرائیل نے اس سے مقابلے کے لیے حماس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا، اور آج اسے اسرائیل اپنی سب سے بڑی غلطی مانتا ہے۔ اسرائیل میں 6 اکتوبر کو سکوچ گیدرنگ میوزک فیسٹیول کو آرگنائز کیا گیا۔ اس فیسٹیول کی لوکیشن غزہ پٹی سے تقریباً 5 کلومیٹر دور تھی۔ اس فیسٹیول میں اسرائیل کے علاوہ یورپ کے دوسرے ممالک کے لوگ بھی آئے اور ان کی تعداد تقریباً 3000 سے 5000 کے درمیان تھی۔ یہ لوگ ساری رات اپنی موج مستی کرتے رہے۔ صبح کے تقریباً 6 بجے حماس نے اسرائیل پر زمین و ہوا سے حملہ کر دیا۔ گراؤنڈ سے غزہ اور اسرائیل کے درمیان ایک لوہے کی دیوار ہے، جسے توڑنے کے لیے حماس کے لوگوں نے بلڈوزرز کا استعمال کیا اور آگے جیپس اور بائکس پر اسرائیل میں داخل ہو گئے۔ وہاں پر انہوں نے اس میوزک فیسٹیول پر جا کر اوپن فائر کھول دیا، لوگوں کو پکڑ کر غزہ واپس لے کر جانا شروع کر دیا۔ اس حملے میں تقریباً 260 لوگ مارے گئے اور 130 لوگوں کو حماس والے واپس غزہ لے کر آ گئے۔ اس کے ساتھ حماس نے اسرائیل پر 5000 میزائلز فائر کر دیے۔ اسرائیل کے پاس ایئر ڈیفنس موجود ہے جو کہ اسرائیل کے ہوا میں ہی ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حماس یہ جانتا تھا، اس لیے انہوں نے یہ 5000 میزائل ایک ساتھ ہی فائر کیے تاکہ اس ایئر ڈیفنس کو کمزور کیا جا سکے۔ یہ حماس کا کوئی پہلا میزائل حملہ نہیں تھا۔ حماس وقفے سے اسرائیل پر میزائل فائر کرتا رہا ہے۔ اس حملے کے بعد 8:45 پر اسرائیل نے بھی کاؤنٹر اٹیک کر دیا۔ 1200 سے زیادہ میزائل غزہ پر فائر کیے گئے۔ 11:35 پر اسرائیلی پرائم منسٹر نے غزہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ تب سے اب تک اسرائیل غزہ پر 6000 سے زیادہ میزائل فائر کر چکا ہے، یا اس سے زیادہ۔ جو بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق غزہ پر فائر کیے گئے میزائلز کی تعداد یہی بتائی جا رہی ہے، لیکن ابھی بھی اسرائیل کے لوگ جنہیں حماس پکڑ کر لے گیا تھا لاپتہ ہیں۔ محمد دیف اس سارے پلان کا ماسٹر مائنڈ ہے اور اسے غزہ کے لیڈر نے سپورٹ کیا ہے۔ محمد دیف دنیا کے سب سے زیادہ موسٹ وانٹڈ کرمنل میں سے ایک ہیں۔ پچھلی جنگوں کے برعکس اس جنگ میں کئی عرب ممالک مثلاً مصر، سعودی عرب ڈائریکٹلی شامل نہیں ہیں۔ شاید وہ اس چیز کو مان چکے ہیں کہ وہ اسرائیل کو ڈائریکٹ جنگ میں شکست نہیں دے سکتے۔ اس جنگ میں ایران، لبنان، سیریا جیسے اور یمن ڈائریکٹلی غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوستو، کیسی لگی آج کی ہماری ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور مزید آپ کس ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں بتائیے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے بتائے ہوئے ٹاپک پر ویڈیو بنائیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اللہ نگہبان۔